الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 45 سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 601 سے ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حلم و عفو اس کا بیان سنیں گے، اور اس نیت کے ساتھ سنیں کہ یہ بہت کمال درجے کی ایک صفت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل آپ کے غلاموں میں بھی ہونی چاہیے، اور جس میں یہ صفت پیدا ہو جائے اس کو اللہ کی رحمت سے گھر میں بھی سرداری ملے گی، معاشرے میں بھی سرداری ملے گی۔ یعنی کہ جو لیڈر ہوتا ہے، جو گھر کا بڑا ہوتا ہے، جو ایک سربراہ ہوتا ہے، اس میں یہ چیز ہونا بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے۔ تو نہ صرف مرد حضرات بلکہ خواتین بھی اپنے اندر اس اچھی صفت کو پیدا کریں تو یہ اپنے گھر کی رانی ملکہ بن سکتی ہیں۔ اگر ذرا سی بات پہ بس غصہ کر جانا، ذرا سی بات پہ ناراض ہو جانا، ہر وقت جھاڑتے لڑتاتے رہنا، بچوں کو بڑوں کو ہر ایک سے بس جھگڑا کرتے رہنا، اس سے کیا اپنا وقار بھی مجروح ہوتا ہے، اور یوں کہہ لے کہ دوسرے کے دل سے بھی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ تو حلم اور عفو یہ مطلب کیا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، کس لیول کا ہونا چاہیے، اس کو ہم انشاءاللہ تعالی آج سیرت کے بیان سے سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور جب بھی سیرت کا بیان آپ نے پڑھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی پاک سیرت کو اپنانے اور اسوہ حسنہ پہ چلنے کی نیت کے ساتھ آپ نے سننا ہے، سمجھنا ہے، اور اپنی لائف پہ غور کرنا ہے کہ میں اس کو کیسے پریکٹیکلی اڈاپٹ کر سکتا ہوں، اڈاپٹ کر سکتی ہوں، اور کس طرح میں اس اچھی صفت اور اچھی صفات اور خصوصیات کی حامل بن سکتی ہوں، حامل بن سکتا ہوں۔ حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے ایک یہودی عالم تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کھجوریں خریدی تھیں۔ کھجوریں دینے کی مدت میں ابھی 1-2 دن باقی تھے کہ انہوں نے بھرے مجمع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی تلخ و ترش لہجے میں سختی کے ساتھ تقاضا کیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن اور چادر پکڑ کر نہایت تند و تیز نظروں سے آپ کی طرف دیکھا اور چلا کر یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم سب عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگایا کرتے ہو، اور ٹال مٹول کرنا تم لوگوں کی عادت بن چکی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپے سے باہر ہو گئے اور نہایت غضبناک اور زہریلی نظروں سے گھور گھور کر کہا کہ اے خدا کے دشمن، تو خدا کے رسول سے ایسی گستاخی کر رہا ہے؟ خدا کی قسم اگر حضور کا ادب مانے نہ ہوتا تو میں ابھی اپنی تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مجھ کو ادائے حق کی ترغیب دے کر اور اس کو نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کی ہدایت کر کے ہم دونوں کی مدد کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اے عمر، اس کو اس کے حق کے برابر کھجوریں دے دو اور کچھ زیادہ بھی دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حق سے زیادہ کھجوریں دی تو حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
کہ اے عمر میرے حق سے زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چونکہ میں نے ٹیڑھی تریچھی نظروں سے دیکھ کر تم کو خوف زدہ کر دیا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری دل جوئی و دلداری کے لیے تمہارے حق میں کچھ زیادہ دینے کا مجھے حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں زید بن سعنہ ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم وہی زید بن سعنہ ہو جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ پھر تم نے حضور کے ساتھ ایسی گستاخی کیوں کی؟ حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے عمر، دراصل بات یہ ہے کہ میں نے تورات میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جتنی نشانیاں پڑھی تھیں ان سب کو میں نے ان کی ذات میں دیکھ لیا، مگر دو نشانیوں کے بارے میں مجھے ان کا امتحان کرنا باقی رہ گیا تھا۔ ایک یہ کہ ان کا حلم جہل پر غالب رہے گا، اور جس قدر زیادہ ان کے ساتھ جہل یعنی جہالت کا برتاؤ کیا جائے گا اسی قدر ان کا حلم بڑھتا جائے گا۔ چنانچہ میں نے اس ترکیب سے ان دونوں نشانیوں کو بھی ان میں دیکھ لیا، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ یقیناً یہ نبی برحق ہیں۔ اور اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بہت ہی مالدار آدمی ہوں۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا آدھا مال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر صدقہ کر دیا۔ پھر یہ بارگاہ رسالت میں آئے اور کلمہ پڑھ کر دامن اسلام میں آ گئے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ حنین سے واپسی پر دیہاتی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چمٹ گئے اور آپ سے مال کا سوال کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چمٹے کہ آپ پیچھے ہٹتے ہٹتے ایک ببول کے درخت کے پاس ٹھہر گئے۔ اتنے میں ایک بدوی آپ کی چادر مبارک اچک کی اللہ 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 آپ کی چادر مبارک اچک کر لے بھاگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ تم لوگ میری چادر تو مجھے دے دو، اگر میرے پاس ان جھاڑیوں کے برابر چوپائے ہوتے تو میں ان سب کو تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا۔ تم لوگ مجھے نہ بخیل پاؤ گے، نہ جھوٹا، نہ بزدل۔ سبحان اللہ۔ سرکار ہم گنواروں میں طرز ادب کہاں، سرکار ہم گنواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی ہاتھ بھر کی ہے، ہم کو تو بس تمیز یہی ہاتھ بھر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چل رہا تھا اور آپ ایک نجرانی چادر اوڑے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے اور کھردرے تھے۔ ایک دم ایک بدوی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ لیا اور اتنے زبردست جھٹکے سے چادر مبارک کو اس نے کھینچا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرم و نازک گردن پر چادر کے کنارے سے خراش آ گئی۔ پھر اس بدوی نے یہ کہا کہ اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے، آپ حکم دیجئے کہ اس میں سے مجھے کچھ مل جائے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس بدوی، اس پینڈو، اس دیہاتی کی طرف توجہ فرمائی تو کمال حلم و عفو سے اس کی طرف دیکھ کر ہنس پڑے، سبحان اللہ، اور پھر اس کو کچھ مال عطا فرمانے کا حکم صادر فرمایا۔ جنگ احد میں عتبہ بن ابی وقاص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کر دیا اور عبداللہ بن کمیعہ نے چہرہ انور کو زخمی اور خون آلود کر دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے اس کے سوا کچھ بھی نہ فرمایا کہ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ لوگ مجھے جانتے نہیں۔ خیبر میں زینب نامی یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا، مگر آپ نے اس سے کوئی انتقام نہیں لیا۔ لبید بن اعصم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا اور بذریعہ وحی اس کا سارا حال معلوم ہوا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کچھ مواخذہ نہیں فرمایا۔ غورث بن الحارث نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ سے آپ کی تلوار لے کر نیام سے کھینچ لی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو غورث کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب کون ہے جو آپ کو مجھ سے بچا لے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ۔ نبوت کی ہیبت سے تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ بول، اب تجھ کو میرے ہاتھ سے کون بچانے والا ہے؟ غورث گڑ گڑا کر کہنے لگا کہ آپ ہی میری جان بچا دیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور معاف فرما دیا۔ چنانچہ غورث اپنی قوم میں آ کر کہنے لگا کہ اے لوگو، میں ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو تمام دنیا کے انسانوں میں سب سے بہتر ہے۔ کفار مکہ نے وہ کون سا ایسا ظالمانہ برتاؤ تھا جو آپ کے ساتھ نہ کیا ہو، مگر فتح مکہ کے دن جب یہ سب جباران قریش انصار و مہاجرین کے لشکروں کے محاصرہ میں محصور و مجبور ہو کر حرم کعبہ میں خوف و دہشت سے کانپ رہے تھے اور انتقام کے ڈر سے ان کے جسم کا ایک ایک بال لرز رہا تھا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مجرموں اور پاپیوں کو یہ فرما کر چھوڑ دیا اور معاف فرما دیا کہ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ ایک کافر کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ کر لائے کہ یا رسول اللہ، اس نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا تھا۔ وہ شخص خوف و دہشت سے لرزہ براندام ہو گیا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کوئی خوف نہ رکھو، بلکہ مت ڈرو، بالکل مت ڈرو۔ اگر تم نے میرے قتل کا ارادہ کر لیا تو کیا ہوا؟ تم کبھی میرے اوپر غالب نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ خداوند تعالیٰ نے میری حفاظت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ الغرض اس طرح کے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہزاروں واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حلم و عفو یعنی ایذاؤں کا برداشت کرنا۔ حلم کسے کہتے ہیں؟ ایذا کو برداشت کرنا۔ ایذا کی جمع ایذائیں، ایذاؤں، ٹھیک ہے، ایذاؤں کا برداشت کرنا اور مجرموں کو قدرت کے باوجود بغیر انتقام چھوڑ دینا اور معاف کر دینا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت کریمہ بھی آپ کے اخلاق حسنہ کا وہ عظیم شاہکار ہے جو ساری دنیا میں عدیم المثال ہے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اپنی ذات کے لیے کبھی بھی رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ ہاں البتہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کا اگر کوئی مرتکب ہوتا تو ضرور اس سے مواخذہ فرماتے۔ تواضع۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان تواضع بھی سارے عالم سے نرالی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار عطا فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو شاہانہ زندگی بسر فرمائیں اور اگر آپ چاہیں تو ایک بندے کی زندگی گزاریں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بندہ بن کر زندگی گزارنے کو پسند فرمایا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے آپ کی یہ تواضع دیکھ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کس تواضع کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ جلیل القدر مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ تمام اولاد آدم میں سب سے زیادہ بزرگ اور بلند مرتبہ ہیں، اور قیامت کے دن سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور سے اٹھائے جائیں گے اور میدان حشر میں سب سے پہلے آپ شفاعت فرمائیں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے عصا مبارک پر ٹیک لگاتے ہوئے کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لائے تو ہم سب صحابہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر تواضع کے طور پر ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس طرح نہ کھڑے رہا کرو جس طرح عجمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے رہا کرتے ہیں۔ میں تو ایک بندہ ہوں، بندوں کی طرح کھاتا ہوں اور بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی اپنے پیچھے سواری پر اپنے کسی خادم کو بھی بٹھا لیا کرتے تھے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جنگ قریظہ کے دن آپ کی سواری کے جانور کی لگام چھال کی رسی سے بنی ہوئی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں کی دعوت کو بھی قبول فرماتے تھے۔ جو کی روٹی اور پرانی چربی کھانے کی دعوت دی جاتی تھی تو آپ اس دعوت کو قبول فرماتے تھے، مسکینوں کی بیمار پرسی فرماتے، فقراء کے ساتھ ہم نشینی فرماتے اور اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان مل جل کر نشست فرماتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھریلو کام خود اپنے دستے مبارک سے کر لیا کرتے تھے۔ اپنے خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تھے اور گھر کے کاموں میں آپ اپنے خادموں کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ ایک شخص دربار رسالت میں حاضر ہوا تو جلالت نبوت کی ہیبت سے ایک دم خائف ہو کر لرزہ براندام ہو گیا اور کانپنے لگا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بالکل مت ڈرو، میں نہ کوئی بادشاہ ہوں نہ کوئی جبار حاکم، میں تو قریش کی ایک عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کی بوٹیاں کھایا کرتی تھی۔ صلی اللہ تعالی علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ اللہ۔ فتح مکہ کے دن جب فاتحانہ شان کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکروں کے ہجوم میں شہر مکہ کے اندر داخل ہونے لگے تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر تواضع اور انکساری کی ایسی تجلی نمودار تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی کی پیٹھ پر اس طرح سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے کہ آپ کا سر مبارک کجاوا کے اگلے حصہ سے لگا ہوا تھا۔
اسی طرح جب حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1,00,000 شمع نبوت کے پروانوں کے ساتھ اپنی مقدس زندگی کے آخری حج میں تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی پر ایک پرانا پالان تھا اور آپ کے جسم میں انور پر ایک چادر تھی جس کی قیمت 4 درہم سے زیادہ نہ تھی۔ اسی اونٹنی کی پشت پر اور اسی لباس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خداوند ذوالجلال کے نائب اکرم اور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی حیثیت سے اپنا شہنشاہی خطبہ پڑھا، جس کو 1,00,000 سے زائد فرزندان توحید ہمہ گوش بن کر سن رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعلین اقدس یعنی مبارک جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستے مبارک سے اس کو درست فرمانے لگے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے دیجئے، میں اس کو درست کر دوں۔ میری اس درخواست پر ارشاد فرمایا کہ یہ صحیح ہے کہ تم اس کو ٹھیک کر دو گے، مگر میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ میں تم لوگوں پر اپنی برتری اور بڑائی ظاہر کروں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی کام میں مشغول دیکھ کر بار بار درخواست عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، آپ خود یہ کام نہ کریں، اس کام کو ہم لوگ انجام دیں گے، مگر آپ فرماتے کہ یہ سچ ہے کہ تم لوگ میرا سب کام کر دو گے، مگر مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں تم لوگوں کے درمیان کسی امتیازی شان کے ساتھ رہوں۔ حسن معاشرت۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن، اپنے احباب، اپنے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم، اپنے رشتہ داروں، اپنے پڑوسیوں، ہر ایک کے ساتھ اتنی خوش اخلاقی اور ملن ساری کا برتاؤ فرماتے تھے کہ ان میں سے ہر ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق حسنہ کا گرویدہ اور مداح تھا۔ خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے 10 برس تک سفر و وطن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل کیا، مگر کبھی بھی حضور نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ جھڑکا اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ تو نے فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی خوش اخلاق نہیں تھا۔ آپ کے صحاب یا آپ کے گھر والوں میں سے جو کوئی بھی آپ کو پکارتا تو آپ لبیک کہہ کر جواب دیتے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب سے مسلمان ہوا کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پاس آنے سے نہیں روکا، اور جس وقت بھی مجھے دیکھتے تو مسکرا دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے خوش طبعی بھی فرماتے اور سب کے ساتھ مل جل کر رہتے اور ہر ایک سے گفتگو فرماتے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بچوں سے بھی خوش طبعی فرماتے اور ان بچوں کو اپنی مقدس گود میں بٹھا لیتے، اور آزاد، نیز، لونڈی، غلام اور مسکین سب کی دعوتیں قبول فرماتے، اور مدینہ کے انتہائی حصہ میں رہنے والے مریضوں کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے جاتے اور عذر پیش کرنے والوں کے عذر کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کان میں کوئی سرگوشی کی بات کرتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک اپنا سر اس کے منہ سے الگ نہ فرماتے
جب تک وہ کان میں کچھ کہتا رہتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مجلس میں کبھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، اور جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتا آپ سلام کرنے میں پہل کرتے اور ملاقاتیوں سے مصافحہ فرماتے، اور اکثر اوقات اپنے پاس آنے والے ملاقاتیوں کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر مبارک بچھا دیتے اور اپنی مسند بھی پیش کر دیتے، اور اپنے صحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ان کی کنیتوں اور اچھے ناموں سے پکارتے، کبھی کسی بات کرنے والے کی بات کو کاٹتے نہیں تھے، ہر شخص سے خوش روئی کے ساتھ مسکرا کر ملاقات فرماتے۔ مدینہ کے خدام اور نوکر چاکر برتنوں میں صبح کو پانی لے کر آتے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے برتنوں میں دست مبارک ڈبو دیں اور پانی متبرک ہو جائے، تو سخت جاڑے یعنی سردی کے موسم میں بھی صبح کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کے برتن میں اپنا مقدس ہاتھ ڈال دیا کرتے تھے، اور جاڑے کی سردی کے باوجود کسی کو محروم نہیں فرماتے تھے۔ حضرت عمر بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ کے رضاعی باپ یعنی حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کپڑے کا ایک حصہ ان کے لیے بچھا دیا اور وہ اس پر بیٹھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعی ماں حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کپڑے کا باقی حصہ ان کے لیے بچھا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بھائی آئے، تو آپ نے ان کو اپنے سامنے بٹھا لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہمیشہ کپڑا وغیرہ بھیجتے رہتے تھے۔ یہ ابو لہب کی لونڈی تھیں، اور چند دنوں تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے بھی دودھ پلایا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے کوئی مخصوص بستر نہیں رکھتے تھے، بلکہ ہمیشہ ازواج مطہرات کے بستروں ہی پر آرام فرماتے تھے، اور اپنے پیار و محبت سے ہمیشہ اپنی مقدس بیویوں رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو خوش رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں پیالے میں پانی پی کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پیالہ دیتی تو آپ پیالے میں اسی جگہ اپنا لب مبارک لگا کر پانی نوش فرماتے جہاں میرے ہونٹ لگے ہوتے، اور میں گوشت سے بھری کوئی ہڈی اپنے دانتوں سے نوچ کر وہ ہڈی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتی، تو آپ بھی اسی جگہ سے گوشت کو اپنے دانتوں سے نوچ کر تناول فرماتے جس جگہ میرا منہ لگا ہوتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روزانہ اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے ملاقات فرماتے، اور اپنی صاحبزادیوں کے گھروں پر بھی رونق افروز ہو کر ان کی خبر گیری فرماتے، اور اپنے نواسوں اور نواسیوں کو بھی اپنے پیار و شفقت سے بار بار نوازتے اور سب کی دل جوئی و رواداری فرماتے، اور بچوں سے بھی گفتگو فرما کر ان کی بات چیت سے اپنا دل خوش کرتے اور ان کا بھی دل بہلاتے، اپنے پڑوسیوں کی بھی خبر گیری اور ان کے ساتھ انتہائی کریمانہ اور مشفقانہ برتاؤ فرماتے۔ الغرض آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے طرز عمل اور اپنی سیرت مقدسہ سے ایسے اسلامی معاشرہ کی تشکیل فرمائی کہ اگر آج دنیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے لگے تو تمام دنیا میں امن و سکون اور محبت و رحمت کا دریا بہنے لگے، اور سارے عالم سے جدال و قتال اور نفاق و شقاق کا جہنم بجھ جائے، اور عالم کائنات امن و راحت اور پیار و محبت کی بہشت بن جائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں
سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق و مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔